تو یہ 4 عیوب ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجوز فی الاضاحیہ، یہ قربانی کے اندر درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے عرفی عیب ہیں، اس کی دم کٹی ہے، چکلی کٹی ہوئی ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے پہلو میں زخم ہے، بیٹھ کے جانور جو ہے بعض اوقات گردن رگڑتے ہیں وہاں زخم بن جاتے ہیں، یا جانور جو ہے ان کو ہل چلانے کے لیے گائے وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے، ریڑھی کے اوپر اس کو استعمال کیا تو اس کے نشان پڑ جاتا ہے، تو یہ عیب عرفی طور پر عیب ہے، خصی ہونا عرفی طور پر عیب شیخ ہے۔ صاحب، عیب دار جو جانور ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب عمر تو ایک آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا عمر کے بارے میں، اب عیوب جو ہیں جانور کے اندر وہ کون کون سے دیکھنے چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو، کیونکہ اللہ کے قربانی قرب سے ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہم نے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، تو اس میں انسان کو خوبصورت، انتہائی صاف ستھرا اور انتہائی پیارا جو ہے وہ جانور لینا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی قسم کا عیب نہ ہو، لیکن کیونکہ ایک مسئلہ ہے، مسئلے کی صورت میں جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہم عیوب کی 2 قسمیں بنائیں گے، ایک ہے شرعی عیب اور ایک ہوگا عرفی عیب، یعنی ہمارے عرف عام میں جس کو عیب مانا جاتا ہے۔ شرعی عیب 4 ہیں جن کی بنیاد پر کسی جانور کو بطور قربانی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وضاحت فرما دی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، آپ نے انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے بیان کیا، فرمایا کہ ایک کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، یعنی اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، وہ کانا ہے، ایک آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہے، ایک بعض اوقات بہنگا ہوتا ہے جانور، یہ عیب نہیں ہوگا، بعض اوقات اس کے ہلکا پھلکا کوئی نشان یا اس کی آنکھ میں وہ سرخ سا دانا بن جاتا ہے، تو یہ عیب نہیں ہے جو شرعی عیب ہے۔ تو شرعی عیب ابھی میں بتا رہا ہوں، تو پہلا عیب کیا ہے کہ کانا بالکل واضح، پھر آپ نے وضاحت کیا ہے، یہ نہیں فقط کہا کہ کانا جانور، فرمایا کانا وہ کانا بین عورها جس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔ اسی طرح فرمایا لنگڑا، جو اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، یعنی بعض بات جانور چلتا ہے تو محسوس نہیں ہوتا لیکن جب دوڑتا ہے تو پاؤں اٹکا اٹکا کے دوڑتا ہے، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے لگ جائے گا۔ تو بالکل واضح لنگڑا جو عام حالات میں چلتے ہوئے لنگڑاتا ہے وہ جانور قربانی کے لیے نہیں لگتا۔ اسی طرح فرمایا مریض بین المرض جس کا مرض بالکل واضح ہو، ایسا جانور بھی قربانی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں کی مخ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ 4 عیوب ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجوز فی الاضاحیہ، یہ قربانی کے اندر درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے عرفی عیب ہیں، اس کی دم کٹی ہے، چکلی کٹی ہوئی ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے پہلو میں زخم ہے، بیٹھ کے جانور جو ہے بعض اوقات گردن رگڑتے ہیں وہاں زخم بن جاتے ہیں، یا جانور جو ہے ان کو ہل چلانے کے لیے گائے وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے، ریڑھی کے اوپر اس کو استعمال کیا تو اس کے نشان پڑ جاتا ہے، تو یہ عیب عرفی طور پر عیب ہے، خصی ہونا عرفی طور پر عیب ہے، لیکن شرعی طور پر اس کو شریعت اسلامیہ نے عیب نہیں مانا۔ تو بس یہ 4 عیوب ہوں گے تو جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اس کے علاوہ عرفی عیب جتنے مرضی ہوں ان سے بچنا چاہیے، کان کٹا جانور نہ لیں، سینگ ٹوٹا ہوا جانور نہ لیں، لیکن ایک جانور خوبصورت ہے، اس میں عرفی عیب پایا جاتا ہے کہ اس کے کان کاٹ دیے گئے بطور نشانی، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، وہ خوبصورت ہے، موٹا فربا ہے، مناسب ریٹ میں آپ کو مل سکتا ہے تو آپ اس کو کر لیں۔ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، باقی وہ بڑا خوبصورت ہے، جو شرعی عیوب ہے وہ اس میں نہیں پائے جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ شرعی اور عرفی دونوں عیوب نہ ہوں، لیکن اگر جائز کی بات آپ کریں تو پھر صرف شرعی عیوب جس جانور میں نہیں ہے، باقی ظاہری عیوب عرفی عیوب جس کو ہم عیب سمجھتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی قربانی کرنا درست اور جائز ہے۔